یہ سفر آپ نے کیسے شروع کیا؟ قرآن کریم کے حوالے سے جو میرا سفر شروع ہوا ہے، بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے یہ آواز کی نعمت سے نوازا تھا. اور آپ کو پتا تھا؟ تو نہیں، مجھے علم نہیں تھا. میں جب سکول میں تھا تو سکول میں جو شروع کی اسمبلی ہوتی ہے، جی اس میں میرے اساتذہ کرام، چونکہ میرے والد گرامی ایک حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، سکول کے سامنے مسجد تھی اور اس مسجد سے میں سکول جانا تو میں ان سے پڑھتا تھا. تو وہ میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرنی، تو اس میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو گنگنا کے نہیں پڑھتا ہے. تو میرے والد گرامی کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میرے بچے کی آواز اچھی ہے. تو پھر 5 کلاس کے بعد انہوں نے وہ جو اسمبلی ہوتی تھی، اس اسمبلی کے اندر میرے اساتذہ مجھ سے شروع میں وہ تلاوت کرواتے تھے. میرے والد صاحب چونکہ عربی ٹیچر تھے اس اسکول میں، تو مجھے زیادہ امید دیتے تھے اس کی آواز اچھی ہے. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے امامت وہ کرائے جس کا قرآن اچھا ہو، قرآن پڑھنے میں وہ اچھا ہو. تو یہ عنایت تھی اللہ کی طرف سے، عطا تھی. تو اس پر میرے والد گرامی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو مدرسے میں داخل کروانا ہے. سبحان اللہ. سفر وہاں سے شروع ہوا. تو پھر وہ 5ویں کلاس کے بعد فراغت بھی ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا جی میں نے قرآن حفظ کرنا ہے. تو والد گرامی نے اس کا احساس کیا اور پھر مجھے میرے استاد گرامی جن سے یہ میں نے سب کچھ سیکھا ہے، استاد گرامی حضرت بابا اقرات قاری یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جس کی وجہ سے مجھے عزیزی کہتے ہیں. میں ساہیوال میں جامعہ عزیزیہ میں مجھے انہوں نے داخل کرا دیا میرے ابا جی نے رحمہ اللہ تعالی. وہاں پر پھر میں نے یہ اپنا سفر شروع کیا، شعبہ حفظ میں تحفیظ شروع کی جی. تو الحمدللہ وہاں سے پھر ان کا ایک ذوق شوق تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اتنی محبت تھی، خاص طور پر وہ شاگرد جن کو اللہ نے آواز دی تھی ان کا تو وہ اتنا خیال کرتے تھے کہ جتنا بیان کروں کم ہے. یعنی حوصلہ افزائی ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ان کی حوصلہ افزائی نے مجھے اس لائن پہ اور مضبوط کرنے میں جون سا ہمت دی. اور پھر میرے سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ میں وہاں سے فراغت ہوا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آج سے آپ نے عزیزی کہلوانا ہے. تو جامعہ عزیزیہ مدرسے کا نام تھا. تو پھر وہاں جب میرا آخری امتحان لیا، میرے ان کے بعد جو سب سے بڑے استاد ہیں حضرت قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کے بڑے بھائی، اور ان کے استاد میرے شیخ حضرت استاد قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ ورا، انہوں نے میرا امتحان لیا. ان کی میں نے جب تلاوت سنی وہاں پر تو میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا میں نے ان سے پڑھنا اگلا علم. تو پھر میں جامعہ رحمانیہ میرا مادر علمی ہے، حضرت استاد ڈاکٹر عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ ورا اور شیخ حمزہ مدنی صاحب، یہ میرے استاد گرامی ہیں. تو میں الحمدللہ اس مدرسے میں پھر 8 سال پڑھا. تو یہاں سے یہ ذوق میرا شروع ہوا اور پھر وہیں پہ میں نے 8 سال پڑھا اور میں نے 19 سال جامعہ رحمانیہ میں پڑھایا. جی سر، آپ نے کمال اور کر دیا. آپ نے ماشاءاللہ اس عمر میں محبت کا سفر کا آغاز کیا، وہ کیسے ہوا؟ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو چنا اور اس میں سے خاص انبیاء کو چنا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا، اور اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بیسیکلی چنا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. جب میں پیدا ہوا تھا ابھی مجھے کچھ باتیں کرنے آ گئی تھی، تو میرا جب میں قرآن سنتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں قرآن سنتا رہوں. جب بھی تلاوت گھر میں ہوتی، ریڈیو پہ کبھی سنتے تو میرا دل جو ہے نا اس طرف لگ جاتا. اور دوسرا یہ کہ میری والدہ کو قرآن کافی آتا تھا اور وہ ہر وقت کھیتوں میں آتے جاتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے میرے دل میں قرآن کی ایک عظمت ایک بیٹھ گئی اور میرا دل اندر سے چاہتا تھا کہ میں بھی ایسی قرآن پاک پڑھوں. اس کے بعد میں جب قرآن کو سنتا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کون سا لفظ موٹا ہے کون سا باریک ہے، تو اپنی ہی لے سے میں پڑھتا تھا قرآن پاک جیسے قرآن کو سنا کرتا تھا. ہمارے گاؤں میں جو اس وقت ہمارے قاری تھے، گاؤں میں حالانکہ اتنا بڑا قاری ہوتا نہیں، وہ سب عاشرہ کے قاری تھے. اچھا، یہ بھی آپ کی خوش بختی تھی؟ خوش بختی تھی. میں یہی ایک سیریل بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے سیریل وائز نوازتا ہے، اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے. تو میں نے ان سے ذکر کیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے قرآن سنتے ہیں. جب میں نے ان کو قرآن سنایا تو کہتے ہیں بیٹا آپ کا قرآن تو واقعی ٹھیک نہیں ہے. ان کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں آپ بس مغرب کو تھوڑا ٹائم نکالیں، مغرب کے بعد آپ آ جائیں یا عشاء کے بعد بیٹھیں، آپ کو ہم قرآن صحیح کرا دیں گے. میں نے اور 2-3 کلاس فیلو ساتھ لیے، 3-4 لڑکے ہم اکٹھے ہو گئے
اور مجھے کہتے میں جی کیسے شروع کریں؟ کہتے ہیں آپ سورہ ملک یاد کرنا شروع کر دیں, جی سارا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے تبارک العزیز شروع کر دیا. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ موٹے حروف ہیں, یہ باریک ہیں, یہ غنہ ہوگا, یہاں پہ نہیں ہوگا, یہاں جو بھی قوانین ہیں وہ مجھے انہوں نے کچھ سکھا دیے, اور میں اسی کو سمجھنے لگا کہ بس میں نے سارا قرآن میں نے سیکھ لیا. سورہ ملک جب یاد کی تو میں نے کہا آپ میرا قرآن سننے, کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی انہوں نے مجھ سے جگہ جگہ سے قرآن پاک سنا. کہتے ہیں اب سر ٹھیک ہے, اب ایسا کریں, اب جو ہے نا آپ کچھ صورتیں اور یاد کر لیں. مجھے صورتیں یاد کرنے پہ لگایا. مجھے سورہ سجدہ یاد کرائی, سورہ یاسین یاد کی, سورہ رحمان, سورہ واقعہ. جب کافی سارے صورتیں یاد ہو گئی تو کہتے ہیں آپ شروع کیوں نہیں کرتے قرآن حفظ کرنا؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اب میں اسکول بھی جاتا تھا, اپنے گاؤں دیہات کا جو ہمارے ڈیرے وغیرہ کے کھیتوں کا کام بھی وہ بھی کرتا تھا, اور رات کو میں ان کے پاس ایک آیت لے لیتا اور میں سارا دن یاد کرتا, سارا دن یاد کرتا. تو انہوں نے مجھے 30ویں پارے پہ لگا دیا. پھر میں 30واں پارہ حفظ کر لیا. پھر 29ویں پارے پہ لگ گئے. جب اس کی بھی 2 صورتیں یاد ہو گئی تو میں نے کہا نکال صاحب مجھے پہلے پارے پہ لگا دیں آپ. اور میں نے پہلا 1.5 پارہ حفظ کر لیا. اس کے بعد پھر میں کالج چلا گیا. کالج جب ڈسٹرکٹ باولپور میں داخل ہو گیا تو پھر میرا سلسلہ تھوڑا منقطع ہو گیا. پھر 99 میں میری جب شادی ہوئی تو میری ایک عالمہ کے ساتھ شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے میری خوش بختی تھی کہ عالمہ کے ساتھ میری شادی ہو گئی. تو مجھے قرآن کا بڑا سننے کا بھی اور سنانے کا بھی بڑا شوق تھا. تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ قرآن سنائیں نا, مجھے تسلی ہو گیا آپ کو قرآن کتنا صحیح آتا ہے آپ کو. جی میں نے ان کا قرآن سنا تو ان کا قرآن مجھے اچھا لگا کہ آپ نے صحیح قرآن پڑھا ہوا. مجھے تسلی ہو گئی. اب مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا. کہتے ہیں آپ کو ترجمہ نہیں آتا؟ میں نے کہا ترجمہ مجھے آپ پڑھا دیں. میں نے ترجمہ تفسیر اپنی بیگم سے پڑھنا شروع کر دیا.